محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ بہترین لشکر وہ ہے جو قسطنطینیہ پہ، وہ بھائی عیسائیوں کی ایسی ریاست ہے یار جو 1000 سال تک کوئی اس کو فتح نہیں کر سکا، اتنی موٹی دیوار جس پر گاڑیاں چلتی ہیں، چلتی تھیں بھی اب بھی ہیں، اور چاروں طرف انہوں نے اس کا حصار کھینچا ہوا ہے، دنیا میں کوئی اس دیوار کو کراس نہیں کر سکتا، ایسی توپ اب تک ایجاد نہیں ہو جس دیوار میں دراڑ مار دے کتنا، اور اس وقت تو ایسی توپیں تھی بھی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں سب سے بہترین لشکر، نعم الامیر امیرھا، اس کا کمانڈر کتنا اچھا ہوگا جو قسطنطینیہ پہ کو فتح کرے گا۔ یہ ویژن جو ہے نا، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی تھے۔ جب انسان کا کانسیپٹ مضبوط ہوتا ہے نا، بہت 2 اور 2 4 کی طرح اس کو پتا ہو کہ میں صحیح ہوں، اس پہ یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں۔ جس کو اپنے برحق ہونے کا 100% یقین نہیں ہوتا، وہ ایسی باتیں کر کے قوم میں اپنا مذاق اڑوانا نہیں چاہتا۔ جب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خوشخبری سنی ہے تو اسی وقت سے، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد، صحابہ نے تیاریاں شروع کر دیں کہ یہ فضیلت کس کے حصے میں آئے؟ ہمارے حصے میں۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکی گئے اس لڑائی میں شرکت کے لیے، 90 سال کی عمر میں آپ کا وہاں انتقال ہوا ہے، اتنے بڑھاپے میں جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے، یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو آپ ہسٹری اگر اینک لگا کے پڑھیں نا تو آپ کو لگے گا بھائی دنیا میں حکومتیں کس نے کی ہیں؟ آسمانی مذاہب نے۔ اس کا مطلب ان کا لنک پیغمبروں کے ساتھ تھا، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ اسلام ہو۔ آج بھی دنیا میں میجورٹی کس کی ہے؟ جو آسمانی مذاہب کو مانتے ہیں۔ تو آپ ان مذاہب کو کالعدم قرار دے دیں کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ سب مذہبی لوگوں کے چورن چٹنیاں ہیں، منجن ہیں، یہ گراؤنڈ ریئلٹی کے کیا ہے؟ خلاف۔ ایک ایتھیسٹ ہے، اس نے یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈالا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ان نام کی کوئی شخصیات آئی نہیں ہے، یہ تاریخ کا بدترین جھوٹ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کہہ رہے ہیں ایسی بنایا ہوا ہے اہل کتاب عیسائیوں اور مسلمانوں نے نا اپنا منجن بیچنے کے لیے، منجن تو میں استعمال کر رہا ہوں، یہ بس انہوں نے ایسی کہانی ہے، کوئی ثبوت تھوڑی ہے ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، ان کو چاہیے ثبوت سائنسدانوں سے، حالانکہ یہ سائنس کا ٹاپک ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جو ایک سائنس، ہسٹری کی بھی تو سائنس ہوتی ہے نا، وہ کسی تاریخ دان سے پوچھو گے وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں آئے تھے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھو، بیان میں نے بات ریکارڈ کروائی کہ یہ جب انسان پاگل ہوتا ہے نا تو کتنا پاگل ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کا انکار کر رہا ہے، کہہ رہی یہ فرضی شخصیات تھیں، کوئی تھے ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جس پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد سے سال شروع کیا گیا ہو، کیلنڈر چلتا آ رہا ہو، یہ کیلنڈر اس بات کی علامت ہے کہ اس پیغمبر کے وجود کا دنیا میں کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ یہ جو کیلنڈر دنیا میں سب سے زیادہ چلا، عیسائی کیلنڈر چلا ہے نا، جب اسلامی حکومت تھی تو اسلامی کیلنڈر چلتا تھا، جب وہ خلافت کا خاتمہ ہوا تو پھر کس کا کیلنڈر غالب آ گیا؟ عیسائیوں کا کیلنڈر۔ تو ہم جب کہتے ہیں 2022، اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ عیسائی کہتے ہیں وفات سے، ہم کہتے ہیں آسمانوں پہ اٹھائے جانے سے۔ وہ کیلکولیشن میں غلطی ہوئی ہو نہیں ہوئی ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن جس پیغمبر کے اتنی بڑا تاریخی واقعہ ہے، بھائی تھوڑا سا بچوں کو چپ کرا لے تھوڑا سا، تو جس پیغمبر سے ایک منسلک ہے ایک چیز، اسی پیغمبر کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر دنیا میں آئے تھے جنہوں نے موٹیویٹ کیا، اور پھر اس پیغمبر پر ایمان کیسے لے آئے اتنے سارے لوگ، ان کے لیے گردنیں کٹانے کے لیے تیار کیسے ہو گئے؟ کسی جھوٹے شخص کے لیے، اتنے جھوٹے شخص کے گرد اتنی بڑی انسانیت کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، کبھی بھی جمع نہیں، اور اتنی قربانی نہیں دے سکتی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن میں جو دعوے کیے ہیں کہ ہم نے ان کو جو معجزے دیے تھے، مردوں کو زندہ کر دینا اور کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ لگا کے شفا مل جانا، یہ سارے معجزے لوگوں نے دیکھے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لے کر آئے۔ تو یہ برحق ہونے کی علامت ہے۔ میں جلدی سے بات کو ٹاپک کی طرف لے کر آتا ہوں، تمہید میری اکثر بیانات میں لمبی ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، دیکھو بھائی، آپ تاریخ بھی پڑھو گے آپ کو اسلام کی حقانیت نظر آئے گی۔ ہمارے جو دینی کتابیں ہیں نا، جو اسلامی لاء جو خلافت عثمانیہ میں چلتا تھا، آپ حیران ہوگے، اس میں بعض کتابیں عیسائیوں نے لکھی ہیں۔
ایک دن کیا ہوا, ہم نے ایک عربی میں کتاب دیکھی جو اسلامی فقہ ہے نا, تو کتاب پہ رائٹر کا نام لکھا ہوا ہے کوئی کرسچن. ابے میں نے کہا یہ تو اسلامی فقہ ہے, قرآن و حدیث سے جو مسائل اخذ کیے گئے ہیں, اس کا رائٹر غیر مسلم کیسے ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اسلامی خلافتیں تھیں نا, تو قانون کی تو ضرورت تھی, تو غیر مسلم وکلا بھی, وکیل غیر مسلم بھی ہوتے تھے. جیسے آج ہم انگریزی قانون کی کتابیں لکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, حالانکہ ہم تو مسلم ہیں نا, لیکن باپ ہمارا کون بنا ہوا ہے؟ گورا باپ بنا ہوا ہے, تو اس قانون کو پڑھا بھی جا رہا ہے, لکھا بھی جا رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب خلافت عثمانیہ تھی تو غیر مسلم یہ کام کر رہے تھے جو ہم کر رہے ہیں آج. یعنی اس عیسائی نے لکھا ہے یہ ابو حنیفہ کا قول ہے اور فتویٰ ابو یوسف کے قول پر ہے. ہمیں حیرانی ہو رہی ہے یار, یہ غیر مسلم لکھ رہا ہے کہ قول ابو حنیفہ کا ہے, لیکن فتویٰ کس پر ہے؟ امام ابو یوسف کے قول پر ہے. تو کیسا شاندار ماضی تھا, آج دیکھ کے ایسا لگتا ہے ہم کبھی دنیا میں تھے ہی نہیں. تو میں اب جلدی سے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, خواتین سے گزارش ہے کہ بچوں کو چپ کرا لیں. ویسے بچوں کے شور سے ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی, لیکن کوشش چپ کرانے کی کرانی چاہیے, پھر بھی ہوتے نہیں ہیں بچے چپ, برداشت کرنا پڑتا ہے. تو کوشش کر لیں, کیونکہ ہمارے بھی اللہ کا شکر ہے ہول سیل کے حساب سے بچے, ہمیں پتہ ہے بچے کو جتنا چپ کراؤ گے نا وہ اور بولے گا. بچے کو جتنا چپ کرانے کی کوشش کرو گے وہ اتنا ہی بولے گا. تو اب میں آپ کو اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. دیکھو قرآن اللہ میاں نے ہمیں دیا ہے. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, یا تو قرآن کو فالو کر لو یا گورے کو فالو کر لو. گورے کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گورا کسی آسمانی مذہب کو, آج کا جو گورا ہے وہ کسی آسمانی مذہب کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہمیں بتائے گی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. گورنمنٹ میں اگر ایک چیز لیگل ہے اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے, گورنمنٹ میں اگر انلیگل ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, وہ غلط. تو یہی کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے.